السلام علیکم، فاطمہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چنگیز خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ۔ پیدائش 15 اکتوبر 1218، موت 8 فروری 1265۔ دنیا کا ظالم وحشی ترین انسان چنگیز خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تتاری افواجوں کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے چنگیز خان کا گھوڑا تھا۔ چنگیز خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو۔ جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے کی، چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی، کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ چنگیز خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف سے چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے ہوئے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا۔ مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلواروں کے وار شروع کیے۔ گردنیں ان کی آن میں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسرے صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ گئی، اس کی باری بہت جلدی آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسرے صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تیسری صف کے آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے ہیں، تو یہ کب تک بچ پائے گا؟ تیسرے صف پر جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی، کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا۔ ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ گیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں آ پہنچی۔ پھر میں دوسری صف چھوڑ دی، شاید کہ تیسری میں بچ جاؤں۔ چنگیز خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسے خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اور وحدہ لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا کہ وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ چنگیز خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ چنگیز خان چابک دست اور ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ چنگیز خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا۔ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسی ہوا میں ہی پکڑنے والا تھا۔ اسی کوشش میں چنگیز خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ چنگیز خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ چنگیز خان خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح جلد ہی منٹوں میں اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔
لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد چنگیز خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ چنگیز خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ بابا بڑے آرام اور سکون سے پیدل اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان خصوصاً قانوناً انصاف رکھنے والے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔